بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوس خان، جنہیں اوس عطا، اوس کاغان اور اوس آقا بھی کہا جاتا ہے، ترکوں کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے خیال میں اوس خان ذوالقرنین بادشاہ ہیں، کیونکہ اوس خان نے بھی پوری دنیا فتح کی اور وہ بھی اپنے سر پر 2 سینگوں والا تاج پہنتے تھے۔ اوس خان کے متعلق تفصیل ہمیں اوس نامہ سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اوس خان کا ذکر 13ویں صدی کے مشہور فارسی تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کی کتاب جامع التواریخ میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق طوفان نوح آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں کو زمین دوبارہ آباد کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ ان میں حام کو ہند، سام کو ایران اور سب سے بڑے بیٹے یافس کو ترکستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھیجا۔ ترکوں کے مطابق یافس کا ایک اور نام اولجائے خان بھی تھا۔ یافس خانہ بدوشوں سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنا موسم گرما قراقرم میں گزارتے تھے، جہاں 2 شہر تھے، ایک کا نام تالس اور دوسرے کا نام سائرام، جس کے 40 دروازے تھے۔ یافس کے 8 بیٹے ہوئے، جن کے نام ترک، خازار، سقلب، منگ، چن، کیمری، روس اور تارخ تھے۔ یافس نے وفات کے وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترک ایسیکل میں آباد ہوئے، جو کہ آج کل کرغزستان میں ہے، اور ترک کے وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے توتک جانشین بنے، جن کی 4 نسلیں گزرنے کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، تاتار اور مغل، جن کے درمیان اس وقت کی ریاست 2 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ مغل خان کے 4 بیٹے ہوئے، کارا خان، اور خان، کر خان اور کز خان۔ ان میں سے کارا خان اوس خان کے باپ تھے۔ اوس خان کی پیدائش کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اور وہ وسطی ایشیا میں پیدا ہوئے۔ اوس خان نے پیدائش کے بعد دودھ ہی نہ پیا اور ان کی والدہ نے لگاتار انہیں 3 دن خواب میں دیکھا، جس میں وہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ وہ تب تک اس کا دودھ قبول نہیں کریں گے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر مجھے دودھ پلانا چاہتی ہو تو اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو کہ تمہارا فرض ہے، اور پھر ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ مورخ ابو الغازی لکھتے ہیں کہ ترک قوم یافس کے دور سے حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھی، مگر کارا خان کے زمانے تک بت پرستی اور شرک پھیل چکا تھا، جبکہ اوس خان نے عقیدہ توحید کو دوبارہ زندہ کیا۔ اوس خان کی والدہ خفیہ طور پر اللہ پر ایمان لے آئیں، مگر اپنے ایمان لانے کا ذکر کسی سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ بقیہ تمام قبیلہ بت پرست اور مشرک تھا۔ ناظرین کرام، اب یہاں اس داستان میں کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں بھی ہوں گی جن پر بظاہر تو یقین نہیں آئے گا، مگر ماہرین بشریات نے ان کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، جس سے آپ لوگوں کو داستان سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ترکوں کے مطابق اوس خان نے پیدا ہوتے ہی بات چیت شروع کر دی تھی، مگر میں یہ بتاتی چلوں کہ تاریخ میں صرف 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے پیدائش کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ ان میں اوس خان کا نام نہیں ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اوس خان بچپن ہی سے سنجیدہ اور ذہین تھے اور کم عمری سے ہی سمجھداری کی باتیں کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کے والد نے بھی ان کی یہ خوبی دیکھی تو بہت حیران ہوئے۔ ترک تاریخ کے مطابق اوس خان نے ماں کا دودھ صرف 1 دن پیا اور پھر وہ چھوڑ کر گھوڑے کے دودھ اور گوشت کی فرمائش کی اور 40 دنوں میں ہی جوان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ماں کا دودھ صرف 1 سال پیا اور اس کے بعد خانہ بدوشوں والی خوراک استعمال کرنی شروع کر دی، اور 40 دنوں میں جوان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اوس خان اپنی عمر سے پہلے ہی ذہنی اور جسمانی طور پر جوان ہو گئے تھے، اور انہوں نے خانہ بدوشوں والی سخت زندگی گزاری جس میں گھوڑے کا دودھ ایک بنیادی غذا تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ایک اژدہا اس علاقے میں خوف و ہراس کی علامت تھا، جس کا نام کیانت تھا۔ تب اوس خان کی شہرت ایک ماہر تیر انداز، بہترین تلوار باز اور ایک ذہین شخص کی حیثیت سے ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اوس خان نے اس اژدہے کو گھیرنے کے لیے ایک ہرن کو مار کر اسے ایک درخت سے لٹکا دیا اور پھر کانسی کے نیزے سے اسے مار ڈالا اور اسٹیل کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا، جس کے بعد وہ ترکوں کے ہیرو بن گئے۔ ان کے والد ان کے لیے اپنے بھائی کز خان کی بیٹی بیاہ لائے۔ اس لڑکی کو اوس خان نے کہا کہ وہ اسے اس شرط پر قبول کریں گے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے گی۔ اس لڑکی نے انکار کیا تو اوس خان نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اوس کے والد کارا خان نے جب اپنے بیٹے کی اس لڑکی کی طرف پسندیدگی نہ دیکھی تو دوسرے بھائی کر خان کی بیٹی بیاہ لایا۔ اس لڑکی کو بھی اوس خان نے ایمان لانے کا کہا اور انکار کرنے پر اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔
کارا خان، جسے اصل صورتحال کا پتہ نہیں تھا، اپنے تیسرے بھائی اور خان کی بیٹی کو بہو بنا لایا، جو اوس خان کی دعوت پر ایمان لے آئی، اور اس نے اوس خان کے دل میں جگہ بنا لی۔ اور اس کے بعد اوس خان نے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے 40 ترک قبیلوں کے سرداروں کے 40 بیٹے لیے اور ایک جنگجو گروپ تشکیل دیا، اور اس طرح سے ترک قبیلوں کو متحد کیا۔ ایک بار جب اوس خان اپنے گروپ کے ساتھ شکار پر نکلے تو کارا خان نے تینوں بہوؤں کو کھانے پر بلایا اور ان سے اوس خان کے متعلق دریافت کیا۔ اوس کی پہلی 2 بیویاں اسی موقع کی منتظر تھیں۔ انہوں نے نفرت سے جواب دیا کہ اوس ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ہمیں بھی اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے ناراض ہو کر ہم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اس کی موجودہ بیوی نے اس کا نیا مذہب قبول کر لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ کارا خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اوس خان کی تیسری بیوی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، مگر کارا خان کو اس وقت اوس خان کی سوتیلی چینی ماں اور سوتیلے بھائی نے بھڑکایا کہ اوس خان اسے تخت سے بے دخل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کارا خان نے تمام رشتہ داروں اور بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرا بیٹا، جسے میں خوش نصیب خیال کرتا تھا، بے دین ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا خدا چن لیا ہے۔ ان سب نے اوس خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور سپاہی اکٹھے کیے۔ اوس خان کی بیوی نے چھپ کر قبیلے کی کسی عورت کے ذریعے یہ اطلاع اپنے شوہر تک پہنچائی اور اوس خان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جنگ میں اوس خان نے اپنے والد کارا خان، چچا کر خان اور کس خان کو قتل کیا، اور تمام قبائل نے اوس خان کی اطاعت قبول کر لی، جبکہ اوس خان کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی چین فرار ہو گئے، مگر اس کی تینوں بیویوں کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا کیا بنا۔ اوس خان کی اطاعت جن قبیلوں نے قبول نہ کی، انہیں وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور انہیں دریائے جیہوں سے پرے کی وادیوں میں دھکیل دیا گیا، جہاں یہ کتوں کے کھال پہنتے اور شکار کیا گیا کچا گوشت کھاتے اور غربت اور بدحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ ترکمانوں کے مطابق یہ مول وہی منگول ہیں جو اور خان، کر خان اور کز خان کی نسل سے ہیں اور مشرقی اطراف میں رہتے ہیں، اور جس قبیلے نے اس تمام مارکے میں اوس خان کا ساتھ دیا، اوس خان نے ان کا نام یوغر رکھا، جس کا مطلب ہے ترک زبان میں جاگنا۔ ایک بار جب اوس خان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سٹیپس کے میدان تک گئے تو انہوں نے آسمان سے ایک خوبصورت عورت اترتے دیکھی۔ اوس خان نے اس سے شادی کی اور اس سے اوس خان کے 3 بیٹے ہوئے، گن خان، آئے خان اور یلدیز خان۔ اس کے بعد ایک بار پھر اوس خان شکار پر نکلے تو جنگل میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، اس سے بھی انہوں نے شادی کی اور 3 بیٹے پیدا ہوئے، گوک خان، داغ خان اور دنیز خان۔ ان بیٹوں کی پیدائش کے بعد اوس خان نے ایک جرگہ بلایا اور تمام سرداروں کو مدعو کیا اور ان سے یہ خطاب کیا، میں تمہارا خان ہوں، آؤ سب اپنی تلواریں اور ڈھالے لیں، خدائی طاقت ہماری نشانی ہے، سرمئی بھیڑیا ہمارا جنگی نعرہ ہے، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ پھر اوس خان نے زمین کے چاروں طرف اپنے قاصد بھیجے اور ہر طرف کے بادشاہوں کو اپنا خط بھیجا، جن میں انہیں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ زمین کے مشرقی طرف کے بادشاہ آلتون خان نے اطاعت قبول کر لی، مگر مغرب کے بادشاہ ارم خان یعنی رومن نے انکار کر دیا، جس پر اوس خان نے اپنی فوج کو مغرب کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ ایک رات بھوری رنگ کی کھال والے ایک بھیڑیے نے اوس خان کو کہا کہ ارم خان کے خلاف میں آپ کی فوج کی رہنمائی کروں گا اور راستہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ بھیڑیا ترک فوج لے کر چلا اور دونوں فوجوں نے دریائے وولگا کے قریب جنگ لڑی، جس میں اوس خان جیت گئے۔ اس کے بعد اوس خان اور اس کے 6 بیٹوں نے فوج کے ساتھ بھیڑیے کی رہنمائی میں ترکستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور گریٹر شام فتح کیا اور تمام زمین کے خان بن گئے۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ ایک افسانوی اور ناممکن بات لگتی ہے کہ بھیڑیا رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے، مگر ماہرین بشریات کے مطابق بھیڑیا ایک علامتی جانور ہے، اور بھیڑیے کی رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اوس خان نے لڑائی کے نت نئے طریقے اور ٹیکنیک سیکھی اور پھر انہیں استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو فتح کیا۔ اس کے بعد اوس خان نے ہندوستان، ہنگریا، باشکرد، دیار بکر، اناتولیا، فرنگ یعنی یورپ، داغستان، خراسان اور قراقرم بھی فتح کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اوس خان کی اس مہر کے بارے میں جسے آپ دیرلش ایرترول میں دیکھ چکے ہیں، اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس مہر کی کیا خاص بات ہے۔ بڑھاپے میں اوس خان نے خواب دیکھا اور اپنے 6 بیٹوں کو بلا کر
3 کو مشرق کی طرف اور 3 کو مغرب کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے بڑے بیٹوں گن خان، آئے خان اور یلدیز خان کو مشرق کی طرف ایک سنہری کمان ملی، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹوں گوک خان، دا خان اور دنیس خان کو 3 چاندی کے تیر ملے جو کہ مغرب میں تھے۔ اوس خان نے کمان توڑ کر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر بڑے بیٹے کو ایک حصہ دیا اور کہا کہ میرے بیٹو اس کمان کو لے لو اور اس کمان کی طرح آسمان پر تیر چلا دو۔ اس کے بعد اپنے 3 چھوٹے بیٹوں کو وہ چاندی کے 3 تیر دیے اور کہا کہ کمان تیر چلاتی ہے اور تم تیروں کی طرح ہو جاؤ، اور اس کے بعد اپنی فتح کی ہوئی زمینیں اپنے بیٹوں میں بانٹ دیں۔ اور اوس خان کی یہ مہر ہر اس حکمران کے پاس ہوتی جو ترکوں پر حکومت کرتا، اور اس مہر کا اس کے پاس ہونا اس چیز کی علامت تھی کہ وہ ترکوں پر حکمرانی کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد اوس خان نے ایک آخری ضیافت کی جس میں ان بیٹوں اور ان بیٹوں سے ہونے والے 24 بیٹوں کو اوس مہرے اور تمغے یعنی علامتی نشان دیے تاکہ ان قبیلوں کی شناخت ہو سکے۔ اور اس ضیافت میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو 2 شاخوں میں تقسیم کیا۔ ایک شاخ کا نام تھا بوزوک جس کا مطلب ہے سرمئی تیر، اور اس میں ان کے 3 بڑے بیٹے تھے، جبکہ دوسری شاخ کا نام تھا اوچوک جس کا مطلب ہے 3 تیر، اور اس میں ان کے 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ اور اوس خان نے یہ خیال رکھا کہ بوزوک گروپ اوچوک گروپ سے برتر رہے۔ اور ناظرین کرام، کائی قبیلہ بھی بوزوک میں سے ہے۔ اور اس آخری جرگے میں اوس خان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے آسمان کے رب کا فرض ادا کر دیا۔ ناظرین کرام، اوز نامہ میں آسمان کے رب کے لیے ٹینگری کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر غالب گمان یہی ہے کہ ٹینگری یعنی آسمان کا رب ایسا ہی لفظ ہے جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب کائنات کہتے ہیں۔ اوس خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے گن خان کو اس کے مشیر ارکل خواجہ نے تجویز دی کہ اوس خان کے 24 پوتوں کو اس طرح متحد کر دیا جائے کہ ان میں لڑائی نہ ہو۔ پھر اس مشیر نے ان 24 پوتوں کے قبیلوں کو نام دیے۔ اوس قبیلوں کی تفصیل تاریخ اوس کے علاوہ محمود الکاشغری کی کتاب دیوان لغت الترک میں بھی موجود ہے۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔